اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العظیم. اب سب احباب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز شرکائے گوشہ درود، حاضرین مجلس اور خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی آج کی یہ مبارک مجلس اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور عنایت سے مجلس شب بیداری، ماہانہ شب بیداری کی مجلس تو ہے ہی، مگر الحمدللہ تعالی یہ امر آج ہم سب کے لیے باعث سعادت اور باعث مسرت اور باعث برکت ہے کہ یہ اجتماع گوشہ درود کے افتتاح کا اجتماع بھی ہے. ہر چند کہ اس کا آغاز اعلان کے مطابق 1 دسمبر سے ہو چکا ہے، مگر باضابطہ افتتاح کے لیے آج رات کا جو اجتماع ہے شب بیداری کا، اس کو اجتماع افتتاح قرار دیا گیا تھا. اس لیے آج کی اس مجلس میں نے گفتگو کا موضوع بھی درود و سلام کو منتخب کیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کی فضیلت اور اس کی برکت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع پر تفسیری نوعیت کے
علمی، تحقیقی اور تفسیری نوعیت کے بہت سے خطابات اور درس پہلے ہوئے۔ آج کا موضوع اس سے یکسر مختلف ہے اور اس طرح کی علمی، اعتقادی اور تفسیری گفتگو کی بجائے آج میں اس بات پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی برکات کیا ہے۔ تو ابتدائی طور پہ اس بیان کو قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کریں گے اور پھر زیادہ تر حصہ احادیث نبوی کے بیان پر مشتمل ہوگا، اور بعد میں بعض بزرگوں کے احوال درود پاک کی برکات کی نسبت سے بیان کروں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ صاحب الشفا، انہوں نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی، اور اس کے بعد حکم کہ اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، درود پڑھو، اور آپ پر کمال ادب کے ساتھ کثرت سے سلام پڑھا کرو۔ اس آیت کریمہ میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت بطور خاص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان مبارک اور آپ کا علو مرتبت، آپ کے عظیم اور بلند مرتبے کے اظہار کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خبر دی ہے اور بعد میں حکم فرمایا ہے۔ پہلے ایک خبر دی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ خبر ہے، ہمیں خبر دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے، اطلاع دی ہے۔ درود تو وہ بھیجتا ہی رہتا ہے، اور ملائکہ بھی آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے رہتے ہیں، مگر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا، اطلاع دی، اور آگاہ فرما کر، اطلاع دے کر اپنا عمل اور ملائکہ کا عمل بیان کرنے کے بعد اب امر فرمایا، ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ اور کمال ادب کے ساتھ سلام عرض کیا کرو۔ قرآن مجید میں الحم سے والناس تک ایسا حکم اس ایک مقام کے سوا کسی اور جگہ نہیں دیا گیا۔ کسی اور عبادت، کسی اور عمل کے لیے ایسا امر اور ایسا حکم اللہ پاک نے کبھی انسانوں کو نہیں دیا کہ وہ حکم دینے سے پہلے یہ خبر دے کہ میں خود یہ کام کرتا ہوں سو تم بھی کیا کرو۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شرف و امتیاز ہے اور آقا علیہ السلام کی وہ خصوصیت ہے اور آقا علیہ السلام کی وہ عظمت ہے کہ اس کی کوئی اور مثال
نہ پورے قرآن میں ہے، نہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی اور رسول کے بارے میں صادر ہوئی۔ اور خاص بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سلسلہ نبوت شروع کیا، سلسلہ نبوت شروع فرمایا اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور سلسلہ بشریت کو بھی شروع کیا، تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں اللہ پاک نے ان کو تخلیق فرما لیا تو عظمت نبوت کے اظہار کے لیے، نبوت کے اکرام کے لیے، ان کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے ملائکہ پر اور سب مخلوقات پر ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، سب سے پہلا حکم۔ یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ کو حکم دیا، کیا؟ آدم کو سجدہ کرو۔ اب جو بات ہے وہ حکم سجدہ بھی تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا، اور تعظیم فرشتوں سے کرائی اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار فرمایا، ان سے تعظیم کرائی اور اس عمل تعظیم سے آدم علیہ السلام کی عظمت کا، آپ کے بلند رتبے کا اظہار فرمایا۔ تو سجدہ ایک عمل تھا تعظیمی، ہر چند کے عبادت کے لیے نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کی عظمت کا اظہار کرایا ملائکہ سے، مگر خود شریک نہیں ہوا اس عمل میں۔ اظہار عظمت کے اس عمل میں، اظہار عظمت کے اس عمل میں اللہ پاک فرشتوں کے ساتھ خود شریک نہیں ہوا، یہ عمل فرشتوں سے کرایا۔ اس جدول آدم فسجدوا الا ابلیس، چونکہ یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں تھا۔ سو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسے عمل کو منتخب کیا حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے جو صرف فرشتوں سے کرایا جائے اور وہ خود اس میں شریک نہ ہو۔ آپ میری بات سمجھیں؟ اگر عظمت کا اظہار کرانا تھا اور کرنا تھا تو حکم سجدہ نہ دیتا، اور بھی بڑے عمل تھے، کوئی اور ایسے عمل کو منتخب کرتا کہ اس عمل کے ذریعے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار اسی طرح ہو جاتا جیسے اب کرایا گیا۔ سجدہ کے بغیر کسی اور عمل کے ذریعے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا اور فرشتوں سے کروا سکتا تھا، مگر ایسا عمل چن لیتا کہ اس میں خود بھی کرتا، فرشتوں کو بھی ساتھ شریک کرتا اور اللہ کی شان کے لائق بھی ہوتا، اللہ کی شان کے لائق بھی ہوتا، مگر نہیں کیا۔ وہ سب سے پہلا عمل تھا اس کائنات کی تاریخ میں عظمت نبوت کے اظہار کے لیے۔ تو جب سب سے پہلی کوئی دلیل دی جاتی ہے اور سب سے پہلا عمل کائنات اور خلق کے سامنے رکھا جاتا ہے، سب سے پہلا عمل، تو وہ اتنا بڑا مضبوط اور مستحکم رکھا جاتا ہے کہ اس سے بنیاد پڑ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عمل جو فرشتوں سے کرایا، اس سے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار تو ہوا، مگر ایسے عمل کو منتخب کیا کہ اس میں خود شریک نہ ہو۔ سو اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی اپنے اپنے وقت میں ان کی عظمت کے اظہار اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے کراتا رہا، مختلف طریقوں سے کراتا رہا، مگر کسی کی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا عمل منتخب نہیں کیا کہ جس میں وہ خود شریک ہو جائے۔
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عظمت کا اظہار چاہا اس نے، حضور علیہ السلام کی بھی عظمت کا اظہار چاہا، اور حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے ایک ایسے عمل کو منتخب کیا کہ جو سب سے پہلے اس نے خود کیا۔ آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام کے لیے جس عمل کو چنا وہ فرشتوں سے کرایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار عظمت کے لیے، آپ کے اونچے بلند رتبے کے اظہار کے لیے ایک ایسا عمل اللہ رب العزت نے چنا جو حضور علیہ السلام سے پہلے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء میں سے کسی کے لیے نہیں چنا تھا، اور اس عمل کو چنا، اور چن کر حضور کے اظہار عظمت کے لیے اللہ پاک نے وہ عمل پہلے خود کیا، خود کر کے پھر اس کے ساتھ فرشتوں کو شریک کیا اپنے ساتھ، اس کے ساتھ ملائکہ کو شریک کیا اللہ رب العزت نے، خود کیا، ملائکہ کو شریک کیا، اور پھر جب اللہ اور اس کے فرشتے کر چکے اور کر رہے ہیں تو پھر اس واقعہ کی حضور علیہ السلام کی امت کو اور مخلوق کو خبر دی، اور خبر دے کے پھر حکم فرمایا کہ میں اپنے محبوب کی عظمت کے اظہار کے لیے محبوب پہ درود بھیجتا ہوں، اس کا رتبہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اس کی عظمت پوری خلق کے سامنے آشکار کرنے کے لیے، اس کے مقام و مرتبہ کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے، اور ساری مخلوقات کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، اور میرے ساتھ میرے سارے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اب فرمایا مومنو تم بھی میرے محبوب پہ درود بھیجا کرو، تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجا کرو اور سلام پڑھا کرو۔ تو گویا ملائکہ سے انبیاء کی عظمت کا اظہار کرایا جاتا رہا، اور ان کی امتوں سے بھی نبیوں کی عظمت کا اظہار کرایا جاتا رہا، مگر ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ خود کر کے اپنے نبی کی عظمت کا اظہار کرے، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب کیا۔ اب اس آیت کریمہ کی ترتیب یوں ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، اور اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ اب اس کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اظہار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مالائے اعلیٰ میں کیا ہے، پہلے یہ بتایا۔ اب اگلا نقطہ بتا رہا ہوں، ہم ہیں سفلی دنیا میں رہنے والے، ہم عالم سفلا کے رہنے والے ہیں، عالم سفلا کے رہنے والے ہیں، سفلی دنیا کے رہنے والے ہیں، اسفل کائنات کے رہنے والے ہیں، اسفل السافلین کی دنیا میں، نیچے والوں کو، نیچے رہنے والوں کو حکم دینے سے پہلے بتایا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ میرے محبوب کا مقام اوپر کیا ہے۔ نیچے رہنے والوں کو، چونکہ خود نیچے رہنے والوں کو اوپر والوں کی کیا خبر، نچلوں کو اوپر والوں کی اور اوپر کے عالم کی کیا خبر کہ اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور عالم سفلا کے مکینوں کو عالم علیاء میں کیا ہو رہا ہے اس کی کیا خبر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ پہلے انہیں آگاہ کیا کہ سنو میرے محبوب کی شان میں اوپر کیا ہو رہا ہے، مالائے اعلیٰ میں کیا ہو رہا ہے، اور بتایا کہ وہاں
ایک ہی ذکر ہوتا ہے، وہاں ایک ہی ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ جو ذکر اللہ کرے گا تو فرشتوں میں کوئی اور کرے گا جرأت کسی اور ذکر کو اپنانے کی؟ وہ تسبیح بھی کریں گے تو اس ذکر کے ساتھ، وہ تحلیل بھی کریں گے تو اس ذکر کے ساتھ، چونکہ اللہ اپنی تسبیح نہیں کرتا، اللہ خود اللہ 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 یا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا، ہمیں فرماتا ہے کرو۔ آپ سمجھ گئے نا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ یہ ذکر خود نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ یہ ذکر خود نہیں کرتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ خود یہ ذکر بولیے نہیں کرتا۔ استغفر اللہ العظیم، یہ تو استغفار ہے، تو یہ اللہ یہ ذکر نہیں کرتا، یہ تو اللہ سے معافی مانگنے کا ذکر، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا۔ اللہ حاضر القیاس، آپ سینکڑوں اذکار جو اللہ کی ذات کے ہیں ان کو گنتے چلے جائیے اور جواب میں ایک ہی جملہ آئے گا کہ اللہ ان میں سے کوئی ذکر رات دن خود نہیں کرتا، ملائکہ کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں، اللہ پاک کی تکبیر بھی کرتے ہیں، ملائکہ کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو بتانا چاہتا ہوں اللہ پاک صرف ایک ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک ذکر کرتا ہے، اور اس بات کو دو جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے صراحتاً بیان کیا ہے، تصریحاً بیان کیا ہے، چھپا کے نہیں رکھا۔ ایسا خیال کسی کو نہ آئے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو ذکر بتائے ہیں تو کیا ذکر کرتا ہے، کو اپنا ذکر بھی بتا، کو اپنے ذکر کا بھی حال سنا، تیرا ذکر کیا ہے، تیرا ورد وظیفہ کیا ہے؟ ہمیں تو ورد وظیفے دیے ہیں، کوئی ورد وظیفہ تیرا بھی ہوگا جو تو کرتا ہے وہ بھی بتا۔ اس نے چھپایا نہیں ہے، اس نے کہا بتا دیتا ہوں دو جگہوں پر۔ ایک جگہ پہ فرمایا لو سن لو میرا ذکر کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکرک، محبوب تمہارا ذکر جو کرنا ہے اور تمہارے ذکر کو اونچا کرنا، تمہاری حمد کرنا، تمہاری ثنا کرنا، تمہاری تعریف کرنا، تمہارے گن گانا، تمہارے گن گانا، تمہاری عظمتوں کے چرچے کرنا، تمہاری شان کو بیان کرتے رہنا، تمہاری حمد و ثنا کرتے رہنا، محبوب آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہنا، یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے۔ اب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا یہ مفہوم کہ یہ میرا ذکر ہے، اس کے اندر اگر ڈوب جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مصرع اللہ کے ذکر پر صادر آتا ہے کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ اگلا مصرع اگر نہ پڑھیں، صرف پہلے مصرے تک رہیں تو لگتا ہے یہ ذکر الہی کی بات ہے، اللہ کے ذکر کی، محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کا ذکر بلند کرتا رہتا ہے، یہ ہے ذکر خدا۔ اور دوسرا مقام فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اب لفظ تو آ گیا نا یصلون، حضور پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اب
صلاۃ ہے کیا؟ اس کے بہت سے معنی ہیں، اس کے بہت سے معنی ہیں۔ میں بخاری شریف سے، جو صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ التابعی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت ابو العالیہ التابعی، ان کی روایت سے امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے جو معنی یصلون علی النبی کا روایت کیا ہے حدیث پاک سے، وہ ایک بیان کر دیتا ہوں۔ تو امام بخاری روایت کرتے ہیں، قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، معنی بیان کر دیا۔ اور یہ امام بخاری نے روایت کیا حضرت ابو العالیہ تابعی سے، اور معنی بیان کر کے گویا اپنا عقیدہ بتا دیا کہ صلاۃ کا معنی عند امام البخاری کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حضور کی صلاۃ پڑھنا، درود پڑھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سارے ملائکہ کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اندیت عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے، ملائکہ کے ہجوم میں، اجتماع میں، جیسے یہ ہمارا اجتماع ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ایک اجتماع کرتا ہے، جیسے یہ جلسہ نہیں ہمارا، اور اجتماع ہوتا ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو العالیہ التابعی کی روایت سے کہ اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا، اس کا معنی ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کا اجتماع منعقد کرتا ہے، اور ملائکہ سامعین ہوتے ہیں اور خود خطاب فرماتا ہے۔ کیا؟ ملائکہ حاضرین اور معزز حاضرین ہوتے ہیں۔ ملائکہ کیا ہوتے ہیں؟ معزز حاضرین، معزز سامعین۔ ملائکہ وہ حاضر ہوتے ہیں خطاب سننے کے لیے، اور خطاب کون کرتا ہے؟ خطاب اللہ تعالی، خطاب اللہ کرتا ہے۔ اور خطاب کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ حضور کی حمد و ثنا۔ ثنا آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا، حضور علیہ السلام کی تعریف، حضور کی شان بیان کرنا۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ